یہ جھٹکے ہیں، زلزلہ آ جانا، طوفان آ جانا، سیلاب آ جانا، تیز ہوا چلنی۔ قوم کی تباہی کب آتی ہے؟ قومیں کب تباہ ہوتی ہیں؟ ملک کے ملک کب تباہ ہوتے ہیں؟ پہاڑوں کے پہاڑ ریزہ ریزہ ہوتے دیکھے۔ یہ تباہی کب آتی ہے؟ جب عذاب الہی شروع ہوتا ہے۔ یہ جھٹکے ہیں، زلزلہ آ جانا، طوفان آ جانا، سیلاب آ جانا، تیز ہوا چلنی، ایسی آندھی آنی کہ جہازوں کے جہاز اڑا کے لے جانے۔ جہاز غائب ہوتے بھی دیکھے آپ نے اور میں نے۔ نہ جانے ہم نے کیا کچھ دیکھا، پر ہم توبہ کی طرف نہیں آتے، توبہ توبہ کی طرف نہیں آتے۔ ہم ظلم کرنے سے باز نہیں آتے، ظالم ظلم کی طرف بڑھ رہا ہے، مظلوم آخر جان دے بیٹھتا ہے۔ اگر آپ قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھیں، غور سے پڑھیں، ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں، تو میرے سونے اللہ نے ہر بات ہم کو بتلا دی، ہر چیز کا اشارہ دے دیا۔ جو کچھ ہونے والا ہے اس کا بھی اشارہ مل گیا، اور جو کچھ ہو چکا ہے اس کا بھی اشارہ مل گیا، اور جو کچھ ہو رہا ہے اس پر بھی میرے سونے رب العالمین نے بتلا دیا۔ لیکن ہم نہ ہوش کے ناخن لیتے ہیں، نہ سوچ کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہم ہیں کہ مارا ماری کا شکار ہیں۔ ہم ایک انسان کو دوسرے انسان سے سبقت لے جانے کی جستجو میں ہیں، اور جب آواز پڑتی ہے کہ ملک الموت دروازے پر کھڑا ہے، تو پھر سانس بھی ایک جھٹکے کے ساتھ نکل جاتی ہے۔ السلام علیکم اور آداب عرض ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ڈاکٹر جلیل اسلم آفیشل۔ میں آتا ہوں اپنی من بھاتا لیے۔ کہنا تو بہت کچھ چاہتا ہوں، لیکن میری زبان اور میری تربیت اس بات پہ مجبور کرتی ہے کہ کبھی ادب کا دامن ہاتھ سے چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اور میرے آباء و اجداد نے جو مجھے انداز بیان سکھایا ہے، اس میں انسانیت کی قدر ہے، کسی انسان کو ڈیگریڈ کرنا نہیں ہے۔ اس لیے میں جذباتی تو ہو ہی جاتا ہوں، لیکن میرے جذبات میں بھی احتیاط اور محتاط کے انداز شامل رہتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ڈاکٹر جلیل اسلم آفیشل، اور میری بپتا سنتے چلے جائیے۔ کہیں آنسو گرے تو میرے رب کی بارگاہ میں دعا اور فریاد کر لیجئے، وہی تقدیر بدل سکتا ہے، وہی نصیب لکھ سکتا ہے، اور وہی ہماری فریاد سنتا ہے۔ یہ دنیا خود ایک گورکھ دھندا ہے، یہ آپ کا میرا کچھ بھی نہیں بنا سکتی۔ قوم عاد اور شداد کی جنت کے بارے میں آپ جانتے ہیں۔ ان لوگوں کا تعلق قوم عاد سے تھا، اور وہ ارم نام کی بستی کے رہنے والے تھے۔ وہ بستی بڑے بڑے ستونوں والی تھی۔ عماد جمع ہے عمد، عمد کی، اور عماد کے معنی ستون کے۔ عاد کے نام سے دو قومیں گزری ہیں، ایک کو عاد قدیمہ یا عاد ارم کہتے ہیں۔ یہ عاد بن اوز بن ارم بن سام بن نوح کی اولاد میں سے تھے۔ ان کے دادا کی طرف منسوب کر کے ان کو عاد ارم بھی کہا جاتا ہے۔ اپنے شہر کا نام بھی انہوں نے اپنے دادا کے نام پر رکھا۔ ان کا وطن عدن سے متصل تھا۔ ان کی طرف حضرت ہود علیہ السلام مبعوث کیے گئے تھے۔
لیکن قوم عاد کی بدعمالیوں کے سبب جب انہیں تباہ کر دیا گیا تو حضرت ہود علیہ السلام حضر موت کو حضر موت کی طرف مراجت کر گئے. ان کی رہائش احقاف کے علاقے میں تھی. حضرت ہود کی وفات یہیں پر ہوئی. احقاف میں بسنے والی اس قوم نے بہت ترقی کی. اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو غیر معمولی قد و قامت اور قوت عطا فرمائی تھی. ان میں ہر شخص کا قد کم از کم 12 گز کا ہوتا تھا. طاقت کا یہ حال تھا کہ بڑے سے بڑا پتھر جس کو کئی آدمی مل کر بھی نہ اٹھا سکیں ان کا ایک آدمی ایک ہاتھ سے اٹھا کر پھینک دیتا تھا. اتنی طاقتور قوم تھی. ذرا پلیز لسن ٹو مائی ورڈز اینڈ کیئرفلی. سنتے چلے جائیے. ہم کدھر ہیں، وہ کدھر تھے. یہ سب میرا اللہ عطا کرتا ہے لیکن ہم بھول جاتے ہیں. یہ لوگ طاقت و قوت کے بل بوتے پر پورے یمن پر قابض تھے اور قابض ہو گئے. 2 بادشاہ خاص طور پر ان میں بہت جاہ و جلال والے ہوئے. وہ دونوں بھائی تھے. ایک کا نام شدید تھا جو بڑا تھا، دوسرے کا نام شداد تھا جو اس کے بعد تخت نشین ہوا. یہ دونوں وسیع علاقے پر قابض ہو گئے اور بے شمار لشکر و خزانے انہوں نے جمع کر لیے تھے. عاد ارم کا قصہ کچھ اس طرح ہے کہ شداد نے اپنے بھائی شدید کے بعد سلطنت کی رونق و کمال کو عروج تک پہنچایا. دنیا کے کئی بادشاہ اس کے باج گزار تھے. اس دور میں کسی بادشاہ میں اتنی جرت و طاقت نہیں تھی کہ اس کا مقابلہ کر سکے. اس تسلط اور غلبہ نے اس کو اتنا مغرور اور متکبر کر دیا کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا. جب شاید حد سے زیادہ دولت آ جائے نا تو انسان اپنی اوقات کو بھول جاتا ہے. جب شاید حد سے زیادہ طاقت آ جائے تو وہ اپنے ارد گرد کے ماحول کو بھی بھول جاتا ہے. جب شاید حد سے زیادہ سہولتیں ملنا شروع ہو جائیں تو وہ چھوٹے لوگوں کو اپنے پیروں میں روند دیتا ہے. اس وقت کہ علماء مصلحین نے جو سابقہ انبیاء کے علوم کے وارث تھے اسے سمجھایا اور اللہ کے عذاب سے ڈرایا تو وہ کہنے لگا جو حکومت دولت اور عزت اس کو اب حاصل ہے اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے سے کیا حاصل ہوگا. جو کوئی کسی کی خدمت و اطاعت کرتا ہے یا تو عزت و منصب کی ترقی کے لیے کرتا ہے یا دولت کے لیے کرتا ہے. مجھے تو یہ سب کچھ حاصل ہے، مجھے کیا ضرورت کہ میں کسی کی عبادت کروں. حضرت ہود نے بھی اسے سمجھانے کی کوشش کی لیکن بے سود. سمجھانے والوں نے یہ بھی کہا کہ یہ حکومت و دولت ایک فانی ہے جبکہ اللہ کی اطاعت میں اخروی نجات اور جنت کا حصول ہے جو دنیا کی ہر دولت سے بہتر اور زیادہ قیمتی ہے. اس نے پوچھا یہ جنت کیسی ہوتی ہے، اس کی تعریف اور خوبی بتاؤ. نصیحت کرنے والوں نے جنت کی وہ صفات جو انبیاء کرام کی تعلیمات کے ذریعے ان کو معلوم ہوئی تھی اس کے سامنے بیان کی. تو اس نے کہا مجھے اس جنت کی ضرورت نہیں، ایسی جنت تو میں خود دنیا ہی میں بنا سکتا ہوں. وقت ہمارے پاس محدود ہوتا ہے یوٹیوب پہ. اس کا پارٹ نمبر 2 آپ یوٹیوب کے اگلے پارٹ پہ سنیے گا.